बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रमज़ान के सिलसिले में ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो हम करने जा रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले में जो तीसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इसमें हमने ये देखना है कि अल्लाह को वो कौन सी बातें हैं जो नापसंद हैं। ऐसे लोग हैं जिनका हम डे टू डे लाइफ में हम इनकाउंटर करते हैं। ये तो हमने पहले आम तौर पर जिन लोगों के बारे में पढ़ा है वो मुशरिकीन मक्का के हवाले से हैं। वैसे तो ये हमारे यहाँ भी यानी इंसान हर दौर में जुल्म भी करता है, ताद्दी भी करता है, वो अलावा तकब्बुर यानी जो अल्लाह की नापसंदीदा शिफ में जो लोग हैं काफरीन हैं, कुफ्र भी करता है। हर दौर में ये काम इंसान करता है। लेकिन ज़्यादातर जिस हवाले से हम कुरान पाक में इसको जिस रेफरेंस में पढ़ रहे हैं वो मुशरिकीन मक्का का और यहूद का और मुनाफिकीन उस ज़माने के जो हैं उनका हवाला है। लेकिन ये जो ख़ास तरह के लोग जिनकी बात मैं करने जा रही हूँ, जिनको कैटेगोरिकली अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान पाक में बताया, ये ज़्यादातर जब मदीना में जाके मुआशरत का एक पूरा एक सिस्टम बनाया गया, यानी इस्लामी मुआशरत, इस्लामी तहज़ीब की जो दाग बेल डाली जा रही थी, उस ज़माने में लोगों के अंदर जो मसाइल थे जिससे मुआशरत में प्रॉब्लम पैदा हो सकते थे, उनके हवाले में से अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें गाइडलाइन दी। तो यही इसी तरह के लोग हमें आज भी अपने इर्द गिर्द बकसरत नज़र आते हैं। तो उसमें अख़वानन असीमा यानी वो लोग जो बदअहद भी हैं और हक़ तलफ़ी करने वाले भी हैं। सूरत निसा आयत 108 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह और अहले ईमान, यानी अल्लाह जिसको नापसंद करता है, अहले ईमान भी उसको नापसंद करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह किसी को पसंद कर रहा हो और अहले ईमान जो हैं वो किसी और को यानी नापसंद किए जाने वालों को पसंद कर रहे हों। तो अल्लाह और मोमिनीन जो हैं उनकी पसंद एक ही होती है। वो अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करना चाहता है, वो उसका मेयार और उसकी पसंद वही होती है जो अल्लाह का मेयार और अल्लाह की पसंद होती है। तो फिर वो बदअहद और हक़ तलफ़ी करने वालों को अपना दोस्त नहीं बनाते। तो फिर ये बताया कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह नापसंद करता है कि जो उन लोगों के साथ दोस्ती कर लेते हैं जो अल्लाह के साथ दगाबाजी और हक़ तलफ़ी और बदअहदी करते हैं। तो फरमाया उन लोगों की वकालत ना करो, यानी सूरत निसा 108 आयत में इख़वानन असीमा का ज़िक्र इस तरह से किया कि उन लोगों की वकालत ना करो जो अपने आप से ख़यानत कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो बदअहद है और हक़ तलफ़ी करने वाला है। तो अल्लाह जिन सिफ़ात और किरदार के लोगों को पसंद नहीं करता, ये कैसे मुमकिन है कि रसूल और मोमिनीन उन लोगों को पसंद करें? रसूल और मोमिनीन उनकी पसंद और नापसंद जो होती है वो ऐसे एक होती है। जो अल्लाह को पसंद है वही रसूल को पसंद है, वही मोमिनीन को पसंद है। जो अल्लाह को नापसंद है वही रसूल को नापसंद है और वही मोमिनीन को नापसंद है। तो ये नाशुक्र और बदअहद और हक़ तलफ़ी करने वाले तमाम लोग ना सिर्फ़ अल्लाह को नापसंद हैं बल्कि उनके लिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम के अज़ाब को तैयार कर रखा है, जिसका यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह आयत 108 में बयान फरमा दिया। इसके बाद एक और किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है। वो लोग हैं जो इलानिया बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं, यानी जो बद्दुआएं देते हैं और जो लोगों की बुराइयां करते हैं, उनको गालियां, गालम गलोच और कोसना, इस तरह की जो भी बुरी बातें करते हैं, उनको भी अल्लाह ताला नापसंद करता है। तो इसमें साथ उन्होंने अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इलानिया बुरा कहने वाले लोग जो हैं उनको अल्लाह पसंद नहीं करता सिवाय उनके जो मज़लूम हों। यानी सूरत निसा की आयत 148 में अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, यानी जिनके साथ कोई हक़ तलफ़ी नहीं हुई बल्कि वैसे ही वो लोगों को कोसने दे रहे हैं, उनके बारे में बताया, ईमान वालों ये मुनाफिक हैं, तुम पे ज़्यादती करेंगे और तुम जवाब देना चाहो तो दे सकते हो,
اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کی بری بات کہنا پسند نہیں کرتا. یعنی اگر تم پہ ظلم ہوا ہے تو تم اتنا اس کو جواب دے سکتے ہو، لیکن اگر تم بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے کوسنے دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اور بری بات کرتے ہو، تو بتایا اس بات کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. اور اللہ سمیع و علیم ہیں، یعنی اگر وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ جو صفات اللہ کی بتائی ہیں اس سے مقصد یہ ہے کہ وہ گرفت بھی کریں گے، یعنی وہ پکڑ بھی لیں گے. تو جو اللہ کے حکم سے اعراض کرے گا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. یہ جماعتی زندگی جو ہوتی ہے نا معاشرے میں رہتے ہوئے، یہ ایک اہم ہدایت ہے اس کے حوالے سے کہ اگر آپ ہر وقت اٹھ کے لوگوں کو برائیاں کرتے رہیں، انہیں برا بھلا کہتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس معاشرے میں منافقت پنپتی رہے گی، برائی پنپتی رہے گی اور ایک دوسرے کے لیے برا رویہ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہے گا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فہرست بتائی ہے ناپسندیدہ لوگوں کی، جس میں مسرفین ہیں، یعنی بے جا خرچ کرنے والے جو حد سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر خائن ہیں، یعنی عہد نہ نبھانے والے، دھوکہ دینے والے. اس کے بعد تیسرے متکبرین ہیں، یعنی غرور کرنے والے، یعنی استکبار میں مبتلا. اور پھر اس کے بعد فرحین ہیں، یعنی اترانے والے. یہ لسٹ جو ہے ان سب میں مبتلا لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں. اگر ہم ان کو تھوڑا سا مختصر دیکھ لیں، مسرفین کے بارے میں سورۃ اعراف کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کے بیٹو ہر مسجد کی حاضری کے وقت اپنی زینت کے ساتھ آؤ اور کھاؤ پیو، مگر حد سے آگے نہ بڑھو. اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اصل میں جو حد ہے وہ توازن ہے. یہ توازن جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں زندگی کا حسن ہے. جب ہم توازن میں بگاڑ پیدا کر لیتے ہیں، یعنی جب ہم حد سے آگے بڑھنے لگتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو یہ بدصورتی کو جنم دیتا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کو نکال دیتا ہے، جس کے بعد پھر آپ اس قابل نہیں رہتے کہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں کبھی بھی شامل ہو سکو. تو بہترین بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز میں توازن قائم کریں. اور خائن کے بارے میں سورۃ انفال کی آیت 58 ہے، جس میں فرمایا کہ بدعہد لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. نبی پاک کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ ظالم لوگ تم سے ہر دفعہ عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، لیکن تم البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اس کی طرف برابری کے ساتھ پھینک دو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بد عہدوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو حدود آشنا بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ حد سے بڑھنے والے نہ ہو، سرکشی میں مبتلا ہونے والے نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کر کے کہیں آگے تک نہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہوئے ایسے بنو کہ جو ظالم نہ ہوں، جو بدعہد نہ ہوں، جو ایسا کام نہ کریں جو کہ اللہ کو ناپسند ہے عہد کے حوالے سے. خصوصی طور پر یہاں پر عہد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد متکبرین کا ہے. تکبر اصل میں حق کا نہ ماننا ہے نا. ہم جانتے ہیں کہ یعنی جو اللہ کا ہم پہ حق ہے اس کو نہ ماننا جو ہے وہ ہمارا تکبر ہے. تو سورۃ نحل کی آیت 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، مگر جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو اس طرح غرور نفس میں مبتلا ہیں. مفسدین اور فرحین جو ہیں ان کے بارے میں اکٹھا ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سورۃ قصص کی آیت 76 میں اللہ تعالیٰ فرحین
اور مفسدین دونوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور کہا کہ حضرت موسیٰ کی قوم کو انہوں نے فرمایا قارون کی مثال دیتے ہوئے، قارون ایک بہت بڑا خزانوں کا مالک انسان تھا، اور لیکن اس کے اندر تکبر تھا، اس کے اندر اترانا اور یعنی اپنی بڑائی کا جو ایک خبت ہوتا ہے نا وہ بہت موجود تھا۔ تو اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اپنے ساز و سامان پر نہ اترائیں، انہیں بتاؤ کہ قارون موسیٰ کی قوم میں سے ہی تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا، ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں کئی طاقتور مردوں کی جماعت بھی مشکل ہی سے اٹھاتی تھی۔ جب اس قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کی کہ اتراؤ مت، اس لیے کہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کے لیے طلبگار بنو، اور اس دنیا سے اپنا حصہ وہاں لے کے جانا نہ بھولو، یعنی وہ سب کچھ کرو جو تمہیں آگے تمہارے لیے باعث اجر ہوگا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں تو وہی جائے گا جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے اسی طرح تم بھی دوسروں کے ساتھ احسان کرو، اور زمین میں فساد کے خواہاں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تقریباً میرا خیال ہے 12 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ان کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اور یہ منفی صفات ہی ہیں جن کا آپ اپنے اندر پالتے اور ان کو پنپنے دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اس لسٹ میں شامل ہو جاتے ہیں جو اللہ کے ناپسندیدہ لوگوں کی لسٹ ہے۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے پسندیدہ بننے کے لیے جو کوشش کرنی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور اللہ کے ناپسندیدہ ہو جانے والی صفات جو ہیں ان کی بھی تفصیل ہمارے سامنے ہے، یعنی اور ہمارا ارادہ اور اختیار بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے پاس پوری طرح سے موجود ہے۔ اب ہم چاہیں تو اس کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی ساری زندگی جو ہے اس کو وقف کریں اور کوشش کریں اس کے لیے، اور یا پھر لاپرواہی اور سرکشی کی زندگی کو اڈاپٹ کر لیں اور پھر ہم اس کے ناپسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے، ناپسندیدہ لوگوں کی صفات اور جن باتوں کو اللہ نے ناپسند کیا ہے ہمیں ان سے اپنی پناہ میں رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا ہے کہ رمضان میں ہم میکسیمم فائدہ اٹھائیں قرآن سے، اور دعا ہمارے زبانوں پہ ہر لمحے جاری رہے کہ یا اللہ تو ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر دے، ناپسندیدہ لوگوں سے ہمیں دور کر لے، اور ناپسندیدہ صفات جو ہیں ان کو ہم سے دور کر لے، ناپسندیدہ صفات کے حامل لوگوں سے ہمیں دور کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔